کیا امیر المومنین، کیا میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ میں لنگڑی لولی اپاہج اور اندھی ماں کو اپنی پیٹھ پر لاد کر خانہ کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر فاروق کہنے لگے حق کی بات پوچھتا ہے، اپنی ماں کا حق ادا کر دیا۔ جب تجھے تیری ماں پیدا کر رہی تھی، جب تجھے جن رہی تھی، جب تجھے اپنے پیٹ سے باہر لا رہی تھی، اور تجھے پیدا کرتے وقت جو اس کو درد ہو رہا تھا، اس درد میں جب اس نے پہلی چیخ نکالی تھی، ابھی تو نے اپنی ماں کی اس پہلی چیخ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اب پوری زندگی کا تو حق ادا کیسے کر سکتا ہے؟ ابھی تو نے اپنی ماں کی چیخ کا پہلا آہ کا بھی حق ادا نہیں کیا، اور پوچھتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ دو چیزیں، تیسری چیز پر آئیے جس سے آج ہماری نوجوان نسل بڑی غافل ہے۔ پہلی چیز شرک مت کرنا، چاہے جلا دیے جاؤ چاہے قتل کر دیے جاؤ، پہلی چیز۔ دوسری چیز اپنے والدین کی کبھی نافرمانی مت کرنا، اگرچہ وہ تمہیں حکم دیں کہ اپنے گھر سے نکل جاؤ، مال و دولت چھوڑ دو، بیوی بچوں سے دور ہو جاؤ، تمہیں اپنے ماں باپ کی بات ماننا پڑے گی۔ تیسری چیز وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ۔ لوگوں کبھی کسی بھی حال میں فرض نماز مت چھوڑنا، لا تترکن کہا، کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی حالت میں تم فرض نماز مت چھوڑنا۔ فَإِنَّ مَن تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، اس لیے کہ جو قصداً جان بوجھ کر عمداً فرض نماز ترک کر دیتا ہے، فرض نماز چھوڑ دیتا ہے، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، تو اللہ کی پھر اس کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں رہتی، اور اللہ کی ذمہ داری سے وہ دور ہو گیا۔ ڈرائیور بیٹھتا کہتا نہیں صاحب آپ مجھ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، یہ اللہ کے بعد آپ پر ہی بھروسہ ہے بھائی، تو ٹھیک ہے، جب آپ مجھ کو بھروسہ رکھتے ہو تو ابھی آپ کو خیریت کے ساتھ پہنچانا یہ میری ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے چلیے۔ اللہ نے کہا نماز پڑھو گے تو تمہاری ذمہ داری ہے میری، اور اگر فرض نماز کو تم نے چھوڑ دیا تو تمہاری کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ فقط بریئت منہ ذمۃ اللہ، اللہ کی ذمہ سے وہ آدمی دور ہو گیا۔ کبھی مت چھوڑنا، یہ مجبوری نہیں چلے گی۔ میں بینک میں نوکری کرتا ہوں، لکھا پڑھی کرتا ہوں، مولانا صاحب بینک کا مینیجر مجھے اجازت نہیں دیتا، میں جس آفس میں کام کرتا ہوں ہمارا مالک ہمارا مینیجر ہمیں اجازت نہیں دیتا، میں جو بزنس کرتا ہوں اس میں مصروف رہتا ہوں، میں اس میں جو ہے ہمیں فرصت نہیں ملتی، کیا میں شام کو گھر آ کر اکٹھی پڑھ سکتا ہوں؟ یہ سب بہانے نہیں چلیں گے۔ اور معاف کیجئے گا، مسئلہ اپنے دماغ کی کھوپڑیوں میں بٹھا لیجئے گا، اچھی طریقے سے مسئلہ یاد رکھیے گا، ہر وہ سروس چاہے سرکاری ہو یا پرائیویٹ، ہر وہ نوکری چاہے وہ سرکاری ہو یا پرائیویٹ، ہر وہ بزنس جو آپ کا اپنا ہو چاہے جیسا بھی ہو، اگر اس بزنس میں یا اس سروس سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہے تو وہ سروس بھی آپ کے لیے حرام ہے اور وہ بزنس بھی آپ کے لیے حرام ہے۔ نماز کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے، سروس چھوڑی جا سکتی ہے، بزنس چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی جا سکتی ہے۔ صرف دو چیزیں ہیں، عذر، یہ دو چیزیں اگر آپ کے پاس ہیں تو نماز کو ملتوی کر سکتے ہیں، پوسٹ پون، پڑھنا پھر بھی پڑے گی۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ اذا حضر الطعام، آپ کے سامنے بیوی نے کھانا رکھ دیا، آپ کے سامنے کھانا آ گیا اور جیسے ہی کھانا آیا اذان ہونے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اب کھانا کھا لو۔
کیونکہ اب چھوڑ کے جاؤ گے تو نماز میں کھانے کی طرف دماغ لگا رہے گا تمہارا. اذان ہو رہی ہے اور بیوی کہہ رہی بیٹھو ابھی میں کھانا لے کر آ رہی ہوں, اور کھانا آنے سے پہلے اگر اذان ہو جائے تو پھر پہلے نماز پڑھنے جاؤ گے. حاضرہ کا لفظ ہے, اگر حاضر ہو جائے کھانا اور کھانا آ جانے کے بعد اگر اذان ہو رہی ہے تو پہلے کھانا کھا لو, اس کے بعد آپ نماز پڑھنے جائیے. جو رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لو, جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں پوری کر لو, آپ گناہ گار نہیں ہوں گے. یہ پہلا عذر چلے گا, یہ عذر ہے, اس کی اجازت دی ہے اللہ کے رسول نے. اور دوسرا عذر, اذان ہو رہی ہے اور یہاں اذان ہوتے ہی آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پیش آ گئی, لیٹرین پیشاب کی ضرورت پیش آ گئی, تو ظاہر بات ہے کہ یہ چیز روکنے سے رکتی نہیں ہے. بہت کوشش کرنے کے بعد روک بھی لیا تو نماز پڑھو گے تو پیشاب روکو گے, نماز پڑھو گے تو ڈسٹرب ہوگا, خلل ہوگا نماز میں. یہاں اجازت دی ہے شریعت نے کہ اگر اذان ہو رہی ہو یا ہو جائے اور اب تمہیں قضاء حاجت کی ضرورت ہے تو پہلے لیٹرین سے فارغ ہو لو, پہلے پیشاب کر لو, اس کے بعد وضو بناؤ, مسجد میں جاؤ, جو رکعتیں مل جائیں وہ پڑھ لو, جو چھوٹ جائیں وہ بعد میں پوری کر لو. ان دو عذر کے علاوہ تیسرا کوئی عذر نہیں ہے شریعت کے اندر. آپ کا بیٹا بیمار ہے, آپ کا بیٹا سخت بیمار ہے اور اذان ہو رہی ہے, اس موقع پر بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے, لیکن مسجد میں نہیں جانا ہے. جلدی سے اپنے گھر میں وضو بنائیے اور جلدی سے صرف فرض رکعتیں ادا کر لیجیے بس. لا تترکن صلاۃ مکتوبۃ متعمدا, فرض نماز کبھی مت چھوڑنا, کسی بھی کنڈیشن میں مت چھوڑنا. آپ کا بیٹا بیمار ہے, ادھر اذان ہو رہی ہے, اذان کے بعد 15 منٹ کے بعد جماعت ہوگی, جماعت میں بھی امام صاحب اگر لمبی لمبی صورتیں پڑھ دیں گے تو اور 10 منٹ چلے جائیں گے. اب بیٹا زیادہ سیریس ہے, جلدی سے وضو بنائیے, جلدی سے گھر میں صرف فرض نماز ادا کیجئے اور اپنے بیٹے کو ایمبولینس میں بٹھائیے, گاڑی کیجئے, ٹوٹو کیجئے, ٹیمپو کیجئے, گاڑی لیجئے, اپنی 4 ویلر لے کے جائیے اسپتال. نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے, آپ کو پڑھنا پڑے گا. نماز کسی بھی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے, کسی بھی کنڈیشن میں. ہماری ماں بہنوں کو چند دن کی چھوٹ مل جاتی ہے, بس اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن میں معاف نہیں ہے. ان کو اپنے مہینے کے چند دنوں کے لیے نمازیں چھوڑنا پڑتی ہیں. ان کو بھی اللہ کے رسول نے کہا کہ اب اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ہماری ماں بہنیں بھی جس دن وہ پاک ہوں گی, جس دن ان کا پیریڈ بند ہوگا, ان کو اسی وقت غسل کرنا ہے, اسی وقت غسل کرنا ہے اور نماز پڑھنا ہے. اگر وہ 3 بجے 4 بجے دن میں پاک ہوتی ہیں, عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے, فوراً غسل کریں گی اور عصر کے وقت اب عصر کی نماز نہیں پڑھیں گی, ظہر کی 4 رکعت پڑھیں گی اور 4 رکعت عصر کی پڑھیں گی. ظہر اور عصر وہ جمع کر کے پڑھیں گی. یاد رکھیے گا یہاں مسافر والا حکم ہوگا ان کے اوپر, کیونکہ اگرچہ ظہر کا وقت نکل گیا لیکن عصر کا وقت ہے اور مسافر ظہر اور عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتا ہے. اس لیے وہ عورت جو 3:30 بجے پاک ہو رہی ہے اور عصر کا وقت شروع ہو چکا ہے تو عصر کے وقت نہائے گی اور نہانے کے بعد 4 رکعت ظہر پڑھے گی اور 4 رکعت وہ عصر پڑھے گی. ہاں, اگر ظہر سے پہلے پاک ہوتی ہے تو صرف ظہر کی نماز پڑھے گی, پھر عصر کے وقت عصر کی پڑھے گی. لیکن اگر عصر کے بعد پاک ہو رہی ہے تو ظہر بھی پڑھے گی اور عصر بھی پڑھے گی. یہی حال مغرب کا ہے. اگر کوئی عورت رات میں 10 بجے پاک ہو رہی ہے تو 10 بجے وہ نہائے گی, غسل کرے گی, 3 رکعت مغرب پڑھے گی اور 4 رکعت عشاء پڑھے گی. 3 مغرب اور 4 عشاء
یہ رکعتیں پڑھنے کے بعد مغرب اور عشاء کو جمع کرے گی میرے بھائیوں. ہاں اگر مغرب سے پہلے پاک ہو رہی ہے تو ظہر اور عصر دونوں پڑھے گی. مغرب کے بعد پاک ہو رہی ہے اور عشاء کا وقت شروع نہیں ہوا ہے تو صرف مغرب پڑھے گی, اور عشاء کے بعد پاک ہو رہی ہے تو مغرب اور عشاء دونوں پڑھے گی. یاد رکھیے گا, بات تھوڑی سی آگے نکل گئی. اس کے علاوہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے نماز کی معاف کی. کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو, بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر پڑھو, لیٹ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کروٹ سے پڑھو, کروٹ سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آنکھ کے اشارے سے پڑھو, آنکھ کے اشارے سے پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنا ہونٹ ہلا ہلا کر پڑھو. وضو نہیں کر سکتے ہو تو تیمم کر کے پڑھو. نلکی لگی ہوئی ہے پیشاب کی جگہ پر, تھیلی لٹکی ہے, آپ بار بار استنجا نہیں کر پا رہے ہیں تو جانتے ہو اس تھیلی کا کیا حکم ہے؟ پیشاب اگر آپ کر رہے ہیں اور پانی سے دھو نہیں رہے ہیں اور وہ پیشاب آپ کا تھیلی میں جا رہا ہے تو آپ پاکی کی حالت میں مانے جائیں گے, اور اس کنڈیشن میں بھی آپ کو نماز پڑھنا پڑے گی, نماز معاف نہیں ہے. کہاں ہیں ہم اور آپ؟ بہت معمولی سمجھ رکھا ہے نا نماز کے معاملے کو. اس کنڈیشن میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی. اور 100 کی ایک بات آپ کو کہہ دوں, 10 لڑکیوں کے بعد آپ کو اللہ نے ایک لڑکا دیا ہے, کتنی خوشی ہوگی. 6 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا آپ کے گھر میں پیدا ہوا, کتنی خوشی ہوگی. آپ پھولے نہیں سما رہے مارے خوشی کے کہ آج ہمیں لڑکا ہوا, اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے. یہاں بیٹے کی پیدائش کی خبر آپ کے کانوں میں جاتی ہے اور ادھر اذان کی آواز آ رہی ہے, حی علی الصلاح. اس خوشی کے عالم میں بھی تم اللہ کو فراموش نہیں کر سکتے ہو, بھول نہیں سکتے ہو. اللہ نے تجھے 6 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا دیا ہے, اب نماز کا وقت ہو گیا ہے. اس خوشی کے عالم میں بھی تیرے اوپر نماز معاف نہیں ہے, تجھے ابھی بھی نماز پڑھنے کے لیے جانا پڑے گا. اچھا سنیے, 6 بچیوں کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا تھا, 12, 13, 15 سال کی عمر میں اس کا انتقال ہو گیا. کیا حالت ہوگی؟ ایک بیٹا تھا وہ بھی اللہ نے لے لیا. کیا پہاڑ ٹوٹے گا باپ کے اوپر؟ اس باپ کے کلیجے سے پوچھو کیا گزرے گی اس کے اوپر. یہاں جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا, اکلوتا بیٹا تھا, 7-8 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹا ملا تھا اور وہ بھی مر گیا, اس کا بھی انتقال ہو گیا. یہاں آپ ٹینشن میں اپنے بیٹے کی جدائی میں رو رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, اور اس وقت اذان کا آواز آپ کے کانوں میں آ رہی ہے, حی علی الصلاح. تھوڑی دیر کے لیے اپنا ٹینشن دور کرو, اپنے بیٹے کے غم کو بھلا دو, اور اس کنڈیشن میں بھی تمہیں نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے. ارے جوان بیٹے کے انتقال پر بھی جب اللہ نے نماز کی رخصت نہیں دی اور معافی نہیں دی تو حالت خوشی میں اور حالت بحالی میں اور اچھی کنڈیشن میں نماز کیسے معاف ہو جائے گی؟ سوچو تو ذرا. جوان بیٹے کی لاش رکھی ہے اور اذان ہو گئی ہے, جاؤ اس وقت. یہ عذر نہیں مانا جائے گا کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا اس لیے چلو چھوٹ گئی بعد میں پڑھنا, نہیں, اب تمہیں جانا پڑے گا, یہ عذر نہیں ہے. اور جب جوان بیٹے کا مر جانا عذر نہیں ہے تو تیری بینک کی نوکری کیسے عذر ہو جائے گی؟ تیرا سرکاری اسکول میں ٹیچر ہونا کیسے عذر ہو جائے گا؟ یہ بھی عذر نہیں مانا جائے گا. نماز اپنے وقت پر پڑھنا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, 3 چیزیں ہو گئیں اور بھی 2 چیزیں اور. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ.
شراب ہرگز مت پینا. لا تشربن خمرن. آپ لوگ تو ہر چیز کو کھانا بولتے ہیں, شراب کو بھی کھانا, دودھ کو بھی کھانا, پانی کو بھی کھانا. لیکن اگر ہم کھانا بولیں گے تو یوٹیوب پہ سب چلے گا تو پوری دنیا میں ہنسیں گے لوگ, کہیں گے مولانا صاحب شراب کو کھانا بول رہے ہیں, اس لیے بھیا میں آپ کی زبان تھوڑی دیر کے لیے بھولوں گا میں. لا تشربن خمرن, ہرگز مت پینا. اور کیوں مت پینا؟ آگے کے جملے, فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ, شراب ہر گندی اور فحش اور برائی کی جڑ ہے. جس کو اللہ کے نبی نے برائی کی جڑ کہا ہو وہ کبھی اچھی چیز نہیں ہو سکتی ہے. تمہیں اچھی لگ رہی ہے وہ الگ بات ہے, تمہیں اس کا ٹیسٹ اچھا لگ رہا ہے وہ الگ بات ہے, لیکن جس کو ہمارے نبی نے تمام برائیوں کی جڑ کہہ دیا ہو وہ کبھی اچھی چیز ہو نہیں سکتی. سنن نسائی کی وہ روایت معلوم ہے آپ کو, حضرت عثمان غنی اس حدیث کے راوی ہیں. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی بدکار, اس کا شوہر مر چکا تھا, وہ نوجوانوں کو تلاش کرتی تھی غلط کام کے لیے. اس کو خبر ملی کہ ایک بہت نیک آدمی, بیچارے داڑھی والے, اللہ والے, 5 وقت کے نماز, بڑے نیک آدمی, بڑے خوبصورت کپڑا بیچتے ہیں. تو اس نے اپنی نوکرانی سے کہا کہ اس مولانا کو, اس اچھے آدمی کو, اس نیک آدمی کو ذرا میرے پاس لاؤ, بڑا خوبصورت نوجوان ہے, بہانہ بنا کر میرے پاس لاؤ اور اس کے ساتھ میں غلط کام. وہ اپنی نوکرانی کو پیسہ دیتی تھی اور کسی طریقے سے اس نوجوان لڑکے کو بلا لیا. اب جب نوجوان لڑکا وہاں آیا, کہا کہ میری مالکن آپ سے کپڑا خریدنا چاہتی ہیں, آپ چلیے. جب یہ نوجوان لڑکا وہاں پہنچا, نیک تھا, اللہ والا تھا, بڑا شریف, جب یہ وہاں پہنچا, پہنچنے کے بعد نوکرانی نے کہا کہ آپ اندر چلے جائیے, ہماری مالکن دوسرے تیسرے دروازے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, جائیے آپ ان کو کپڑا دے دیجیے. یہ اندر چلے گئے, ایک دروازہ بند, دوسرا کھولا, اندر چلے گئے, دوسرا دروازہ بند, تیسرا دروازہ کھولا, اندر چلے گئے, تیسرا دروازہ بند, چوتھے دروازے کو کھولا تو عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس نے کہا آؤ, یہ کپڑا دکھانے لگے, یہ اتنے روپے میٹر, یہ اتنے روپے میٹر, یہ اتنے روپے, کپڑا دکھانے لگے. اور وہ کہتی, اس کو کپڑا خریدنا ہی نہیں تھا. اس نے کہا ارے یہ سب رکھیے, آپ کپڑا نہیں خریدنا ہے, آپ مجھے خوش کر دیجیے, آپ کو کتنا پیسہ چاہیے میں دے دوں گی, آپ کو کتنی رقم چاہیے میں دوں گی, آپ مجھے خوش کر دیے. حدیث کے الفاظ, اس عورت نے کہا ادنو منی, میرے قریب آئیے, میرے ساتھ غلط کام کیجیے, میرے ساتھ ہم بستری کیجیے, میرے ساتھ زنا کیجیے. انہوں نے اس کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. اب جس کی اوپر جوانی کا بھوت سوار ہو وہ اللہ کے عذاب سے ڈرے گا؟ کتنا سمجھائیں گے کہ ہمارے یہاں کی لڑکیاں اللہ کے عذاب کو نہیں جانتی ہیں, پھر بھی بھاگ بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں. نہیں ہو رہا ہے کیا سماج میں اور سوسائٹی میں؟ ہم نے تو سنا ہے کہ 2-2, 3-3 بچوں کی اماں بھی بھاگ رہی ہیں اپنے بچے چھوڑ چھاڑ کے. اب ان عورتوں کے سامنے اللہ کا عذاب بیان کرو گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا؟ حالات ایسے ہو چکے ہیں میرے بھائیوں, دینی مدرسے میں پڑھنے والی عالمہ اور فاضلہ, بخاری پڑھنے والی, قرآن کی تفسیر پڑھنے والی, برقعے میں جانے والی, برقعے میں رہنے والی لڑکی بھی جب اتر پردیش کے اندر, میرے پیارے ساتھیوں, ایک کانوینٹ اسکول میں اگر پڑھاتی ہے اور پڑھاتے پڑھاتے غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کا پیار کا چکر چل جاتا ہے تو مندر میں جا کر اور سندور لگا کے شادی کرتی ہے اور ہندو دھرم کو قبول کرتی. جب حالات اس اسٹیج تک پہنچ جائیں تو آپ اپنی بیٹیوں سے پھر کیا امید رکھیں گے؟ آپ سماج کی بہن اور بیٹیوں سے کون سی امید لگائیں گے؟ اور سن لو, دنیا کا کوئی بھی مولوی ان بھاگی ہوئی لڑکیوں کا نکاح پڑھاتا ہے وہ مولوی بھی مردود ہے. کوئی بھی لڑکی کسی بھی لڑکے کے ساتھ بھاگ کر کسی دوسری جگہ اگر شادی کرتی ہے تو وہ شادی نہیں مانی جائے گی. کورٹ میرج کرتی ہے تو وہ بھی جائز نہیں ہے. دوسرے گاؤں میں جا کر کوئی حاجی, کوئی نمازی, کوئی بڈھا, کوئی بزرگ آدمی کہتا بیٹی کوئی بات نہیں, میں تیرا باپ بن گیا ہوں, تو تیرے باپ بن جانے سے وہ تیری بیٹی نہیں بن جائے گی. جب تک وہ اپنے
اس بھاگائے ہوئے لڑکے کے ساتھ رہے گی، زنا کا گناہ اس بنے ہوئے باپ پر بھی پڑے گا۔ بے غیرت کٹ ملو، تمہیں بتا دیا کہ بھاگی ہوئی لڑکی کا نکاح پڑھا دو۔ یہ مولوی صاحب بیٹھ گئے، کہاں کون ہے؟ لڑکی بھاگ کے آئی ہے۔ ایسا باپ کا ہونا ضروری ہے ولی؟ دوسرے گاؤں کا حاجی نمازی آدمی سعودیہ کا رومال ڈال کے داڑھی رکھ کے منہ میں پان کھا کے کہہ رہا میں اس کا ولی بن گیا ہوں، میں اس کا باپ ہوں۔ باپ بن گیا تو؟ تیرے باپ بن جانے سے وہ تیری بیٹی ہو گئی؟ اب مولانا صاحب پڑھنے لگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ ارے مولوی تو 3 آیتیں کیا 3 قرآن پڑھ جا، 3 لاکھ قرآن پڑھ لے، لیکن وہ لڑکی حلال نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا باپ اجازت نہیں دے گا تب تک۔ اپنے ماں باپ سے بھاگ کر جانے والی لڑکیوں، بنگال کے کسی بھی کونے میں تم نکاح کے بعد رہ رہی ہو، رب کعبہ کی قسم تم حرام کاری کر رہی ہو، تم زنا کاری کر رہی ہو، تمہارے جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سب حرامی بچے ہیں، ناجائز بچے ہیں، نہ ان کا وراثت سے کوئی حق ہے، نہ ان کی زمین و جائیداد میں کوئی ملکیت ہے، وہ اس حق سے محروم ہے۔ وہ آدمی بھی زنا کاری کر رہا ہے، وہ لڑکی بھی بدکاری کر رہی ہے، اور جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں وہ سارے بچے حرامی اور ناجائز بچے پیدا ہو رہے ہیں، چاہے اس کا نکاح سعودیہ کے امام حرم نے کیوں نہ پڑھایا ہو۔ شریعت تیرے باپ کی میراث ہے کیا؟ شریعت میں عمر اور عمار کا نہیں چلا تو تیرا چلے گا فتویٰ؟ 2 بچوں کی اماں اور 5 بچوں کی اماں بھاگ گئیں، بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئیں، اور بعد میں پتہ چلا جب مریں گی نا، نہ ادھر کے ہوئے نہ ادھر، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہوئے ہم۔ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ باپ موجود ہے تو باپ ولی ہے۔ نکاح پڑھاتے وقت باپ سے اجازت لی جائے گی۔ ہمارے ہاں نکاح پڑھاتے ہیں، ایک وکیل بنتا ہے، 2 گواہ بنتے ہیں، وکیل محلے کا کوئی ایک آدمی نہیں، باپ وکیل بنے گا اگر باپ زندہ ہے تو۔ اور باپ کہے گا کہ ہاں ہم اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں، اور بیٹی بھی اگر اس شادی سے خوش ہے تو دونوں طرف ہے۔ باپ شادی زبردستی کرا رہا ہے بیٹی کی، اور بیٹی وہاں نہیں کرنا چاہتی، تب بھی شادی نہیں ہوگی۔ سن لیجیے آپ، بیٹی جہاں شادی کرنا چاہ رہی ہے وہاں شادی ہوگی، لیکن بغیر باپ کی اجازت کے نہیں ہوگی۔ یہ دونوں چیزیں ہیں۔ اور اگر باپ نے زبردستی کسی لڑکی کا نکاح کرا دیا اور لڑکی نے بے من نکاح کر لیا، چاہتی نہیں تھی، تو اس لڑکی کو اختیار ہے وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہے یا اس سے خلا لے کر الگ ہو جائے۔ اس لڑکی کو پوری اتھارٹی ہے، پورا پاور ہے، اور شریعت نے اس لڑکی کو اس بات کی اجازت دی ہے۔ اس لیے ہمارے والدین کو چاہیے کہ اپنی لڑکیوں کی بھی مرضی پوچھیں، بیٹا فلاں جگہ تمہارا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ شریعت کے معاملے میں شرم نہیں۔ باپ خود پوچھے اپنی بیٹی سے۔ باپ کو کہتے ہیں بیٹی ہمیں کیا جواب دے گی، بیٹی کو بتا دینا بھی چاہیے۔ حضرت عمر نے تو اپنی بیٹی سے پوچھا تھا کہ بیٹی تم سچ سچ بتاؤ کہ ایک عورت شوہر کے بنا کتنے دن تک رہ سکتی ہے؟ پہلے اشارہ کیا 1، کہا اگر اور نیک ہوئی تو، کہا 2 مہینہ، اور کہا 3 مہینہ، کہا بیٹی اگر بہت زیادہ نیک ہوئی لڑکی تو، کہا 4، کہا بہت اللہ والی ہوئی تو، اشارہ کر دیا یعنی 4 سے زیادہ نہیں۔ 2 سال سعودیہ میں رہنے والوں، بیوی کو یہاں چھوڑ کے جانے والوں، حضرت عمر فاروق نے قانون بنا دیا تھا کہ کوئی بھی آدمی اگر میدان جنگ میں بھی جائے گا تو 4 مہینے سے زیادہ اس کو وہاں نہیں روکا جائے گا، اور 4 مہینے میں ایک بار گھر بھیجا کرتے تھے۔ اس کا نام ہے شریعت۔ تم نے گھر کی کھیتی سمجھ لیا ہے؟ وہ ادھر جا رہا ہے کویت اور دبئی، وہ ادھر منہ مار رہا ہے، یہ ادھر منہ مار رہی ہے، 2 بچے 3 بچے۔ وار سے
اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، بہت ہی امیدوں کے ساتھ یہ پروگرام یہاں آپ لوگوں نے رکھا، 2 روزہ پروگرام جس کا پہلا دن ختم ہو چکا ہے اور یہ دوسری شفٹ اس کی چالو ہے، دوسری نائٹ جس میں میں آپ کے روبرو ہوں۔ دونوں دن کا ٹائم مجھ سے مانگا جا رہا تھا، لیکن بڑی مشکل سے صرف ایک ہی دن نکلا، وہ بھی کٹیہار میں الیکشن ہونے کی وجہ سے جب 9 تاریخ کی ان کو پرمیشن نہیں ملی تو میں نے جلسہ کمیٹی کے لوگوں سے کہا کہ یہی 9 تاریخ ہمارے پاس خالی ہو رہی ہے، اگر آپ اس میں رکھ سکتے ہیں تو رکھ لیجئے۔ تیار ہوئے، رضامندی کا اظہار کیا اور آپ لوگوں نے 8 اور 9 تاریخ کا یہ پروگرام رکھا۔ کل ابوالکلام سلفی صاحب تشریف لائے تھے اور آج میں آپ کے روبرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین جن لوگوں نے اس اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، اللہ رب العالمین ان کی روزی میں، رزق میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور مزید ان کو دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسلام سے پہلے جو کنڈیشن تھی، جو حالات تھے، وہ سب کو معلوم ہے کہ کتنے خراب حالات تھے اور دنیا سسک رہی تھی، کراہ رہی تھی، خوشگوار ماحول نہیں مل پا رہا تھا۔ میری تقریر میں آپ سنیں گے ابھی آگے کہ کیا حالات تھے اسلام کے آنے سے پہلے۔ قرآن کریم نے ایک اشارہ کیا ہے اور اس دور کو یاد کرنے کے لیے کہا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو، یعنی اسلام جیسی نعمت جو ہم نے تمہیں دی ہے، یہ اسی کی برکت ہے کہ آج تم اس امن اور امان اور شانتی والی زندگی تم جی رہے ہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، نعمت، کرپا، رحمت۔ یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، شترو تھے، ایک دوسرے کو مارنے اور کاٹنے پر تلے ہوئے تھے، اس سے نیچے کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، تو مارنے اور مرنے سے نیچے کوئی بات نہیں ہوا کرتی تھی۔ ایک
قبیلے میں رہنے والے، ایک برادری میں رہنے والے ایک آدمی کی بکری گھاس چرتے چرتے دوسرے برادری کے آدمی کے کھیت میں چلی گئی. بس ہوتا ہے ہمارے کھیت میں آپ کے جانور آ گئے، آپ کے کھیت میں ہمارے جانور چلے گئے. جانور ہی تو ہیں، لیکن اتنی سی بات کو لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اتنی سی بات کو لے کر جھگڑا ہوتا ہے کہ تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آ گئی. اس آدمی نے کہا بکری ہے چلی گئی تو کیا ہو گیا. اسی کو لے کر کہا سنی ہوئی، اور دونوں برادری میں، دونوں قبیلوں میں، دونوں خاندانوں میں جب لڑائی شروع ہوتی ہے، جنگ شروع ہوتی ہے، تو آپ آشچر کریں گے، تعجب کریں گے. یہ لڑائی، یہ جنگ 27 سال تک چلتی رہی. 27 ایئرس. صرف ایک بکری کے دوسرے برادری میں چلے جانے، اس کے کھیت میں چلے جانے سے، جبکہ بکری کو اس نے مارا نہیں تھا، کاٹا نہیں تھا. یہ جنگ 27 سال تک چلتی ہے، یہ یدھ، یہ وار. اور دونوں طرف سے جب مرنے والوں کی گنتی کو کاؤنٹ کیا گیا، جب شمار کیا گیا، جب گنا گیا کہ 27 سال میں کتنے لوگ مرے، جب ان کی گنتی گنی گئی تو پتہ چلا کہ 40,000 لوگ دونوں طرف سے مارے جا چکے ہیں، صرف ایک بکری کے دوسرے برادری کے کھیت میں چلے جانے کی وجہ سے. 40,000 لوگ مر چکے. 27 سال تک جنگ ہوئی اور پھر بھی جھگڑا ختم نہیں ہوا. اس کے بعد جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور بھائی چارے کا درس دیا، سبق دیا، پاٹھ پڑھایا، اور سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. جو لوگ جانوروں کے لیے لڑا کرتے تھے، وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے، ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے لگے. خود بھوکے رہنے لگے لیکن بھوکوں کو کھانا کھلانے لگے. مہمانوں کی عزت اتنی کرنے لگے کہ ایک ہی آدمی کا کھانا ہے تو خود چراغ بجھا دیا کرتے تھے، منہ صرف چلاتے تھے اور مہمان کو کھلاتے تھے. مہمان کھاتا تھا اور میزبان صرف منہ چلاتا تھا، اندھیرا کر دیتا تھا تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ یہ بھی میرے ساتھ کھا رہا ہے. ایسا بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. قرآن اسی دور کو یاد دلاتا ہے. اذ کنتم اعداء، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے شترو تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹا کرتے تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں پریم ڈال دیا، محبت ڈال دی، الفت تمہارے دلوں میں ڈال دی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت، الفت پیدا کر دی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اللہ کی اس نعمت کے ذریعے یعنی اسلام کے ذریعے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اس نعمت کا ذکر کیا ہے اسلام. تو یہ اسلام بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں اور آپ کو ملا ہے. ہم اس کی قدر نہ کریں وہ ایک الگ چیز ہے. ہم اس اسلام کے قائد اور سپر لیڈر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہ کریں، آپ کی حدیث کی قدر نہ کریں، آپ کی شریعت کی قدر نہ کریں، وہ ایک الگ بات ہے. جس قوم کے پاس ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر ہو اور جو
जनरल हो, हर बीमारी का इलाज करता हो, उस डॉक्टर की कौम झोला छाप डॉक्टरों से अपना इलाज करा रही हो, इससे बड़ी बेगैरती और इससे बड़ी जिहालत क्या होगी। जिस कौम के पास एक्सपर्ट डॉक्टर हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हर मर्ज का इलाज करते हो, और उस डॉक्टर की, उस नबी की उम्मत उस एक्सपर्ट डॉक्टर को छोड़कर बहरूपियों के पास जा रही हो, झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रही हो, और उनके बताए हुए कारनामे कर रही हो, शादियों में, समाज में, इलाके में, तो उससे बड़ी जाहिल कौम फिर कौन हो सकती है। इससे बड़ी हमारी महरूमी और क्या हो सकती है। हम पेटेंट इलाज छोड़कर डुप्लीकेट इलाज के पीछे भाग रहे हैं। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तुम तलाश करोगे, कोई दूसरा रास्ता तुम अपनाओगे, कोई दूसरा दीन तुम एक्सेप्ट करोगे, फलन युक़बल मिन्हु, तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वो कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ने साफ कह दिया, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वो कबूल ही नहीं है। वहुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, और आखिरत के अंदर वो आदमी नुकसान उठाने वालों में से होगा। इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन अगर कोई मानता है तो वो नुकसान उठाएगा क़यामत के दिन, आखिरत के अंदर। इस्लाम को अल्लाह ने इतना पसंद क्यों किया कि उसने ये कह दिया कि इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे तो कबूल नहीं किया जाएगा। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए कि अल्लाह की नज़र में, अल्लाह के नज़दीक इस्लाम से बेहतर कोई मज़हब नहीं है। सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है, और यही इस्लाम अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में। नबी अकरम के ऊपर हज्जतुल विदा के खुतबे के बाद कुरान की आयत नाजिल होती है। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल फरमा दिया कि अब इस्लाम कंप्लीट हो गया है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को, इस्लाम को मुकम्मल कर दिया, कंप्लीट कर दिया। व अतममतु अलैकुम निअमती, और अपनी नेमतों का इत्माम कर दिया, अपनी नेमतें भी पूरी कर दी। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैं तुम्हारे इसी दीन इस्लाम से राजी और खुश हो गया। ये इस्लाम मुकम्मल हो चुका था नबी अकरम के जमाने में। मुकम्मल का मतलब समझते हो? अब इस इस्लाम में किसी चीज की न कोई कमी रह गई है और ना ही इसके अंदर किसी चीज का इजाफा किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। जितना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है बस वही इस्लाम है। अगर कोई शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के मुकम्मल हो जाने के बाद ये कहता है कि नहीं, ये काम भी दीन है और अल्लाह के रसूल ने वो हमें नहीं दिया है, तो समझ लो कि वो आदमी यकीदा रखता है फ़क़द ज़अमा अन्नहु मुहम्मद क़द ख़ान रिसाला। उसका यकीदा है कि मुहम्मद रसूलुल्लाह ने इस दीन के साथ चोरी की है। जो चीज़ नबी ने नहीं दी और हम उसको दीन समझ के करें,
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ نے دین کے ساتھ خیانت کی ہے، یہ چیز نبی کے بعد جو ہم دے رہے ہیں وہ دین ہے، یہ سمجھ رہا ہے وہ آدمی۔ نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے اپنی نعمتوں کو بھی پورا کر دیا۔ جتنی چیزیں حلال ہونا تھیں وہ حلال ہو گئیں، جتنی چیزیں حرام ہونا تھیں وہ حرام ہو گئیں۔ اب کوئی چیز جو حلال ہو چکی کوئی حرام نہیں کر سکتا، جو حرام ہو گئی اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ اب حلال و حرام سب کو مکمل کر دیا گیا ہے، لہذا چوری حرام ہے وہ حرام رہے گی، ڈکیتی حرام ہے وہ حرام رہے گی، جوا حرام ہے وہ حرام رہے گا۔ جو چور کی سزا پہلے تھی وہ اب بھی ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد کا اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے۔ ابھی اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کتنی چوری ہو، کون سا ہاتھ کاٹا جائے، کتنا کاٹا جائے۔ جو چیز غلط ہو چکی وہ ہو چکی، قیامت کی صبح تک وہ چیز اب جائز نہیں ہوگی۔ جو چیز حرام کر دی گئی وہ حرام رہے گی، قیامت کی صبح تک اس کو کوئی بھی حلال اب نہیں کر سکتا۔ اس نعمتوں کو مکمل کر دیا گیا۔ شراب حرام ہے، حرام رہے گی، چاہے کتنی اچھی چیزوں سے وہ بنائی جائے، انگور سے بناؤ، جو سے بناؤ، کھجور سے بناؤ، چاہے کتنی پاکیزہ چیزوں سے بناؤ، اگر وہ سڑ گیا، اس میں نشہ آ گیا تو وہ حرام رہے گی، قیامت کی صبح تک کوئی اس کو حلال نہیں کر سکتا۔ سود حرام ہے، حرام رہے گا، اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگے گی۔ جیسے آج کل کے بہت سے ہندوستان میں ایسے کٹھملے پیدا ہو چکے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنا ہے تو سود حلال ہے، کھا سکتے ہو۔ ان سے پوچھو کہ دلیل، تو کہتے ہیں کہ ہندوستان میں کافروں کی حکومت ہے اور ہمیں ان کے اشاروں پہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے یہاں بغیر ان کی بینکوں کے اور بغیر اس کے سپورٹ کے ہم رہ نہیں سکتے، لہٰذا یہ دارالحرب ہے ہندوستان، یہاں سود کھا سکتے ہیں۔ حالات اور کنڈیشن کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے، لیکن سود کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہوگا۔ آپ کو گورنمنٹ مجبور نہیں کر رہی ہے کہ آپ سود کھائیے، آپ کو بینک مجبور نہیں کر رہی ہے کہ سود لیجئے، دینے کے لیے تو مجبور کرتی ہے۔ آپ نے لون لیا ہے تو آپ کو سود کے ساتھ واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کو مجبور نہیں کرتی ہے بینک کہ آپ جو ہے ہم سے لون لیجئے۔ اس لیے سود بھی حرام رہے گا، کوئی بھی کنڈیشن سود کو حلال نہیں کر سکتی۔ سور حرام ہے، حرام رہے گا۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب اللہ کے نبی کے زمانے میں سور کو اس لیے حرام قرار دیا گیا کیونکہ سور گندگی کھاتا تھا، لیٹرین کھاتا تھا، اور بہت سی جگہوں پر آج بھی گندگی کھاتے ہیں۔ گندگی کھانے والی چیز کو حرام قرار دیا۔ معاف کیجئے گا، گندگی کے کھا لینے کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہوئی۔ ندیوں میں اور تالابوں میں اور سمندروں میں تیرنے والی مچھلیاں بھی مردے اور لاشیں اور کتے اور کیا کیا سمندر میں اور ندیوں میں بہتا ہے، وہ ساری چیزیں کھاتی ہیں مچھلیاں۔
تو کیا ان حرام چیزوں کے کھانے کی وجہ سے مچھلی کے گوشت کو آپ حرام قرار دے دیں گے؟ سور کو حرام قرار دیا ہے۔ اب امریکہ کے اندر اور انگلینڈ کے اندر جہاں یہودی اور عیسائی لوگ ہیں وہاں سور کو بہت اچھے اور صاف ستھرے ماحول میں پالا جاتا ہے۔ جیسے آپ کے ہاں مرغی کا فارم ہاؤس ہوتا ہے، وہاں ان کو دانہ ڈالا جاتا ہے، 1-1.5-2 مہینے میں آپ کے اس چکن کو 1.5-2 کلو کا کر دیا جاتا ہے، صاف ستھری چیزیں کھلائی جاتی ہیں۔ ایسے ہی امریکہ، کینیڈا اور اسی طریقے سے جاپان اور فرانس اور انگلینڈ وغیرہ میں سوروں کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس کھولے گئے ہیں اور ان کو بہت ہی صاف ستھرا کھانا کھلا کر ان کو بڑا کیا جا رہا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ مولانا صاحب اب سور گندی چیز نہیں کھا رہا ہے اور صاف ستھری اور اچھی چیزیں کھا کر اس کو پالا جا رہا ہے اس لیے سور حلال ہے، تو وہ دین کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی جگہ پر اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حرام ہی رہے گا، چاہے وہ زمزم کا پانی ہی کیوں نہ پیتا ہو اور چاہے وہ جنت سے اترا ہوا من و سلوہ کیوں نہ کھاتا ہو، وہ حرام ہی رہے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تمہارے اسی دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا، مکمل ہو چکا ہے دین، اب کوئی نہ اس میں کمی کر سکتا ہے اور نہ کوئی اس کے اندر زیادتی کر سکتا ہے۔ کمی کرنے والا بھی مجرم، زیادتی کرنے والا بھی مجرم۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمانو والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ اسلام پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں ہے، جو چیزیں پسند آئیں وہ لے لو، جو چیزیں پسند نہ آئیں اس کو چھوڑ دو۔ آپ کسی دکان پہ جاتے ہیں، ہاں یہ دے دو، ہاں یہ پسند یہ دے دو، جو چیز پسند نہیں آ رہی اس کو آپ نے نہیں لیا۔ اسلام کوئی کرانہ مرچنٹ کی دکان نہیں کہ جو پسند آئے وہ لے لو اور جو پسند نہ آئے اس کو چھوڑ دو۔ آپ کو اسلام کی ہر چیز لینا پڑے گی، چاہے وہ پسند ہو یا نہ ہو، اگر اس کی اجازت ہے تو آپ کو وہ لینا پڑے گا اور اگر منع کیا ہے تو وہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا، چاہے وہ آپ کی کتنی محبوب چیز کیوں نہ ہو، لیکن اگر اللہ کے رسول نے منع کر دیا تو آپ کو اس سے رکنا پڑے گا۔ ہمیں نبی اکرم کی بات کو ماننا ہے، مولوی کی بات نہیں چلے گی۔ مولانا صاحب آج کے اس دور میں یہ ہو رہا تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ارے دین کے اندر صحابہ کرام کی عقل نہیں چلی۔ سنے ہیں نا بخاری شریف کے اندر واقعہ آیا ہے کہ ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار ابن یاسر۔ عمار بھی پرانے صحابی ہیں اولڈ، اور عمر بھی پرانے صحابی ہیں اولڈ۔ یہ دونوں سفر کر رہے تھے، سفر کرتے کرتے جنگل میں پہنچ گئے۔ اب کہنے لگے رات کافی ہو گئی ہے، اب رات میں اگر سفر کریں گے خطرناک جنگل ہے، ڈینجر فارسٹ ہے، اگر یہاں سے ہم گزریں گے تو خطرناک جانور، ڈینجر اینیملز ہمیں حملہ کر سکتے ہیں، وار کر سکتے ہیں، چلو رات یہیں گزار لیتے ہیں۔ رات میں سو جاتے ہیں دونوں لوگ۔ حضرت عمر نے اپنی چادر بچھا لی، حضرت عمار نے اپنی چادر بچھا لی اور دونوں لوگ اسی جنگل کے اندر سو گئے۔ اور سنیے، بہت آسان اور بہت ایزی اردو بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اپنی بات تمہارے دماغ میں پیوست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت دن ہو گئے ہیں، میں نے تو اب آپ کی نبض پکڑ لی ہے کہ آپ سننا کیا چاہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت عمار اپنی چادر بچھا کے سو گئے، حضرت عمر اپنی چادر بچھا کے سو گئے، دونوں سو گئے۔ صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے، لیکن دونوں صحابی فجر کی نماز پڑھنے کے لائق نہیں رہے۔ سمجھ گئے ہیں آپ اشارہ؟ دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔
ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ اس کنڈیشن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتے بغیر غسل کیے ہوئے. انسان ہے، فطرت ہے، نیچرل چیز ہے، ہو گیا. اب فجر کا وقت ہے، نماز بھی ہر حال میں پڑھنا ہے، کریں کیا؟ پانی کسی کے پاس نہیں ہے. بخاری کے الفاظ، حضرت عمار کہتے ہیں اے عمر مجھے تو غسل کی ضرورت پیش آ گئی. حضرت عمار نے سر جھکا کے کہا عمر مجھے بھی غسل کی ضرورت پیش آ گئی، پانی ہے نہیں، کریں کیا؟ حضرت عمار نے کہا مسئلہ معلوم ہے ہمیں. اللہ کے رسول مسجد میں درس دے رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو. جب پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، لہذا ہم تیمم سے کام چلا لیں گے. حضرت عمر نے کہا اے عمار جس وقت اللہ کے نبی نے یہ حدیث بتائی تھی اس وقت میں بھی مسجد میں موجود تھا. اللہ کے رسول نے وضو کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. ہمیں وضو کی نہیں غسل کی ضرورت ہے. آدمی پاک رہتا ہے، صرف وضو نہیں ہے تو پانی نہیں مل رہا تیمم کر لے، لیکن ہمیں تو وضو کی ضرورت نہیں غسل کی ضرورت ہے. تو حضرت عمار کہنے لگے وضو میں چھوٹا غسل ہوتا ہے، یعنی چند چیزیں دھوئی جاتی ہیں تو اس کے لیے چھوٹا تیمم ہوتا ہے، اور ہمیں غسل کی ضرورت ہے اس لیے بڑا تیمم کر لیں گے. تو حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ تو کہا بڑا تیمم یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے جسم سے کپڑے اتار کر زمین پر مٹی میں لوٹیں گے، پورے جسم پر مٹی بھر لیں گے، ہر حصے پہ مٹی پہنچ جائے گی، پاک ہو جائیں گے. حضرت عمر نے کہا میری عقل میں نہیں آ رہی یہ بات. حضرت عمار نے وہی کیا جو انہوں نے اچھا سمجھا. حدیث میں آتا ہے انہوں نے پردہ ڈالا، اپنے کپڑے اتارے اور زمین پر پڑی ہوئی مٹی پر لوٹنے لگے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں کما تمرغ الدابہ، میں زمین پر ایسے لوٹا، میں زمین پر مٹی میں ایسے لوٹنے لگا جیسے 4 پیر والا جانور زمین میں لوٹتا ہے. مٹی میں ایسے ایسے کر کے پورے جسم پر میں نے مٹی مل لی اور نماز پڑھ لی. حضرت عمر کہنے لگے نہیں جب تک پانی نہیں مل جائے گا میں نماز نہیں پڑھوں گا. حضرت عمار کی اپنی عقل، حضرت عمر کی اپنی عقل. کہا یہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں اللہ کے رسول کو ایسا کرتے ہوئے، اور تم ایسا کر رہے ہو. کہا نہیں تم دیکھ لینا، اللہ کے رسول کے پاس جب جائیں گے اور ملیں گے تو انشاءاللہ میری بات صحیح ہوگی. حضرت عمر فاروق نے نماز نہیں پڑھی، سفر آگے بڑھ گئے، سفر کو آگے کیا. جب شہر میں پہنچے تو سورج نکل چکا تھا، پانی مل گیا. انہوں نے سب سے پہلے غسل کیا اور اس کے بعد میں چھوٹی ہوئی فجر کی نماز انہوں نے بعد میں پڑھی. اب اللہ کے رسول کے پاس جب پہنچے، سفر ختم ہوا، لوٹ کے جب واپس آئے، اس زمانے میں موبائل تو تھا نہیں. آج کل تو بڑا لیٹسٹ زمانہ ہے، رات کے 3 بجے بھی فون آ جاتا ہے مولانا صاحب اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے کیا نام رکھوں. بے غیرت صبح پوچھ لیتا. 3 بجے لوگ فون کرتے ہیں مولانا صاحب بیٹا پیدا ہوا کیا نام رکھوں. یاد رکھیے گا شریعت میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد بلا کسی ضرورت کے، بلا کسی ایمرجنسی کام کے آپ کسی کے گھر کا دروازہ نہیں کھٹکھٹا سکتے ہیں. اسی طریقے سے عشاء کی نماز کے بعد بلا کسی ایمرجنسی کال کے اور بلا کسی ایمرجنسی کام کے آپ کسی کو کال بھی نہیں کر سکتے ہیں. یہ آداب ہیں، شریعت میں ہر چیز موجود ہے. مولانا صاحب
25 سالوں سے آپ آ رہے ہو، بول رہے ہو، کبھی مانی آپ کی بات؟ سنتے ہیں، کل بھی آپ کہہ کے چلے جاؤ گے ہم تو وہی کریں گے جو کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم بھی وہی بولیں گے جو بولتے چلے آ رہے ہیں۔ تم کو اپنی ضد، ہم کو اپنی ضد۔ میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق اور عمار ابن یاسر کا جب سفر ختم ہوا تب دونوں اللہ کے نبی کے پاس مدینے پہنچے اور کہا چلو اب پوچھتے ہیں کس نے صحیح کیا، ہم نے ایسا کر کے صحیح کیا تھا یا آپ نے نماز چھوڑنے کے بعد پانی کا انتظار کر کے غسل کر کے نماز پڑھی اور سورج نکلنے کے بعد نماز پڑھی، آپ نے صحیح کیا؟ چلے پوچھتے اللہ کے رسول سے، ہم دونوں میں سے ایک ہی صحیح ہوگا، کون صحیح تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ارے بھائی کیمرہ ایک بار فٹ کر لو نا یار۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں لوگوں نے اپنی اپنی بات بتائی۔ آپ نے کہا اچھا کہ اللہ کے رسول دونوں کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی۔ آپ نے کہا پھر کیا کیا؟ حضرت عمار نے کہا اللہ کے رسول تمرقت کما تمرق الدابہ، میں تو ایسے لوٹا زمین میں جیسے جانور لوٹتا ہے، چوپایا لوٹتا ہے۔ ہم نے تو پورے جسم پر مٹی مل لی اور اس کے بعد نماز پڑھ لی، پانی نہیں تھا تو کیا کرتے؟ آپ نے کہا عمار تم نے غلط کیا۔ کہا عمر تم نے کیا کیا؟ اب عمر خوش، اس کا مطلب میری بات صحیح۔ حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول میرا دل کہہ رہا تھا یہ غلط کر رہے ہیں، اس لیے میں نے نماز ہی نہیں پڑھی تھی، پانی کا انتظار کیا، جب صبح پانی ملا تو سب سے پہلے غسل کیا اور بعد میں نماز قضا کی۔ آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا۔ پتہ چلا کہ اسلام صحابی کی عقل پر بھی نہیں۔ تو دونوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر ہم دونوں نے غلط کیا تو صحیح کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فہاکذا یکفیک، وضو والا تیمم ہی غسل والے تیمم کے لیے کافی تھا، یعنی جو وضو کا تیمم ہے وہی غسل کا بھی تیمم ہے، ایک ہی تیمم ہے، بس آپ کو دونوں ہاتھ زمین پہ مارنا تھے ایسے۔ تیمم کیا ہے؟ تیمم جب بھی کسی کو ضرورت پڑ جائے تیمم کی، یا جو بیمار ہے وضو نہیں بنا سکتے بیچارے، ڈاکٹر نے پانی کا استعمال منع کیا ہے، تو وہ تیمم کیسے کریں گے؟ یہ پاک مٹی ہے، ایسے ہاتھ ماریں گے، یہ دونوں ہاتھ ایسے مارو اور دونوں کو پھونک لو، بس ایک بار ایسے، اور اس کے بعد میں اس کو چہرے پہ مل لو، مل لیا ایک بار، اور دایاں ہاتھ کا یہ ہتھیلی یہ اس پر یہاں لائیے اور ایسے کر لیجئے، ایسے، اور اس کو لائیے بائیں ہاتھ کی، الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو ایسے لائیے یہاں اور ایسے کر لیجئے، یہ آپ کا تیمم ہو گیا ہے اور اب آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ بہت سے جاہلوں کو میں نے دیکھا تیمم بھی وضو کی طرح کرتے ہیں، ایسے پھر ایسے مٹی لے کے ایسے کرتے ہیں، ایسے مطلب ناک میں بھی ایسے کرتے ہیں، یہ تیمم نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ زمین پہ ماریے، اس کو پھونک لیجئے، چہرے پہ ملیے، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر ایسے پھیریے اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ کے اوپر ایسے پھیریے، یہ ہو گیا تیمم۔ یہ وضو کا بھی تیمم ہے، یہ غسل کا بھی تیمم ہے، دونوں نے غلط کیا۔ اب شریعت کیا ہے؟ جو عمر نے کیا وہ نہیں، جو عمار نے کیا وہ نہیں، شریعت وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے بتایا ہے، یہ ہے شریعت۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی آدمی کہے نہیں ہم پورے ہاتھ میں بھی مٹی مل لیں، پیر میں بھی مٹی مل لیں، زیادہ مٹی مل لیں گے تو زیادہ اچھا وہ تیمم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کو نبی نہیں سمجھ رہا ہے، وہ اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، وہ محمد رسول اللہ کی رسالت پر خیانت کر رہا ہے، ڈاکہ ڈال رہا ہے، وہ مردود انسان ہے، مردود انسان ہے، وہ اپنے آپ کو نبی بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ تو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے، کرانہ مرچنٹ کی طرح نہیں، جو پسند آئے وہ ہمارا، جو نہیں آئے اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں، آپ کو ہر حال میں اسلام کے اوپر عمل کرنا ہے، ہر حال میں آپ کو وہ چیزیں ماننا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کہہ دینے کے بعد حضرت عمار بھی سر تسلیم خم کر لیتے ہیں، حضرت عمر بھی بات مان لیتے ہیں۔ یہ تھا دین، یہ تھا دین، دونوں نے تسلیم کر لیا۔ آپ نے جو کہا
وہ صحیح ہے، ہم مان لیے، آج کے بعد وہی کریں گے جو آپ نے ہمیں بتا دیا۔ میرے بھائیوں غور تو کرو، کیا محبت تھی اللہ کے رسول، ذرا اندازہ لگائیے آپ، اللہ صحابہ وہ کرتے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس زمانے میں بہت کھجور کے پتوں کی چھتیں ہوا کرتی تھیں، لینٹر ایسے نہیں پڑتے تھے، زمین بہت گرم ہو جایا کرتی تھی، ننگے پیر اگر زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے تو پیروں میں چھالے اور پھلک پڑ جایا کرتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی بھی جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے اور صحابہ بھی جوتے پہن کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور آج بھی اگر ایسی کنڈیشن کہیں ہو جہاں آپ کو صرف زمین مل رہی ہو، چھت نہ ہو، تو وہاں پر بھی آپ جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں، شریعت میں اس بات کی اجازت ہے۔ جنازے کی نماز میں تو جوتے پہنے ہی جاتے ہیں۔ بہت سے جاہلوں کو ہم نے دیکھا کیا کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے جنازے کی تو جوتے یا چپل میں سے پیر نکالیں گے اور اس کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے۔ ارے اللہ کے بندے، بات تو پھر بھی وہی ہوئی، جوتا تو ہے تیرے پیر کے نیچے ہی، تیرے پیر میں ہو یا پیر کے نیچے ہو، ہے تو پیر کے نیچے ہی۔ بہت سے جاہلوں کو ہم نے دیکھا جوتے اتار لیں گے یا چپل سے پیر نکالیں گے، اسی کے اوپر کھڑے ہو جائیں گے، پھر پڑھیں گے جنازے کی نماز۔ چپل پہ کھڑا ہے، جوتے پہ کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں جوتے پہن کر نماز پڑھنا جائز ہے۔ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے ہیں اور صحابہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت ہے، اچانک نماز ہی کی حالت میں اللہ کے رسول نے اپنے دونوں جوتے اتارے اور اس کو آپ نے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں آپ نے اس کو رکھ دیا۔ نماز کون پڑھا رہا ہے؟ نبی اکرم۔ حدیث ابو داؤد کی کتاب الصلاۃ اٹھا کر دیکھیے، دونوں جوتے اتارے اور اتارنے کے بعد لیفٹ سائڈ میں رکھ دیا۔ صحابہ جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے دیکھا ہمارے نبی نے جوتے اتار دیے، انہوں نے بھی دونوں جوتے اتارے اور اپنے اپنے لیفٹ سائڈ میں سب نے رکھ دیے۔ جب اللہ کے نبی نے سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، اور جب مقتدیوں کی طرف آپ نے نمازیوں کی طرف چہرہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب کے بائیں طرف لیفٹ سائڈ میں جوتے رکھے ہوئے۔ آپ نے دیکھ کر کہا یہ کیا ہے، یہ جوتے کیسے؟ حدیث کے الفاظ سنیے، شبد کیا ہے حدیث کے، ورڈز کیا ہے حدیث کے، ما حملکم علی القاء نعالکم، اے میرے ساتھیو تمہیں جوتے اتارنے کے لیے کس نے کہا تھا؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم نے جوتے کیوں اتارے؟ تم تو جوتے پہن کر نماز پڑھ رہے تھے، تم نے جوتے کیوں اتارے؟ صحابہ کا کتنا سیدھا سادہ جواب۔ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول رأیناک، ہم نے تو آپ کو دیکھا جوتے اتارتے ہوئے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ جو امام کرتا ہے وہی مقتدی کو کرنا چاہیے۔ آپ نماز جوتے پہن کے پڑھا رہے تھے، آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے۔ ہم نہیں جانتے ہم نے صحیح کیا کہ غلط، ہم صرف اتنا جانتے ہیں جو آپ نے کیا وہ ہم نے کیا۔ اللہ کے نبی اب فرماتے ہیں کہ میرے ساتھیوں میں نماز پڑھانے کے لیے جب کھڑا ہوا اور تکبیر تحریمہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ کر میں نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، تب جبریل میرے پاس آئے اور جبریل نے مجھے بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے، قذرن او اذن دونوں لفظ آئے حدیث میں، یا تو تکلیف دینے والی کوئی چیز ہے یا گندگی آپ کے جوتوں میں لگی ہوئی ہے۔ جب میں نے سنا جبریل نے بتایا کہ گندگی میرے جوتوں میں لگی ہے تو پھر میں نے ان جوتوں کو اتار کر اپنے بائیں سائڈ میں رکھ دیا، اس لیے کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوگی تو پھر نماز نہیں ہوگی، اس لیے میں نے اپنے دونوں جوتے اتار دیے۔ اے میرے ساتھیوں تمہارے لیے میرا حکم یہ ہے کہ تم جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آیا کرو، نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے دونوں جوتوں کو دیکھ لیا کرو، اگر اس جوتوں میں گندگی لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، فَلْيَمْسَحْهُمَا، تم دونوں جوتوں کو تم زمین پر رگڑ لیا کرو، پاک مٹی کے اوپر رگڑ لیا کرو، زمین کی پاک مٹی تمہارے جوتے کی گندگی کو صاف کر دے گی، اور زمین پر جب تم جوتے کو رگڑ لو گے تو وہ جوتے پاک ہو جائیں گے، پھر انہی جوتوں میں تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ صحابہ کتنی بات مانتے تھے،
اللہ کے نبی نے جوتے اتارے تو انہوں نے بھی اتار دی. یہ ہے دین. ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں, ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کی نظر اس صحابی کے اوپر پڑ گئی. آپ نے کہا ما ہاذی, یہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے ہوں. آپ نے فرمایا سونا تو میں نے اپنی امت کے مردوں کے لیے حرام قرار دیا ہے. کتنا بھی امیر آدمی ہو, کتنا بڑا چودھری ہو, آپ کے علاقے کا کتنا بڑا اور امیر سردار ہو, کتنا بھی پیسے والا ہو, سونے کی کوئی چیز اگر پہنتا ہے تو وہ حرام ہے اور حرام ہی رہے گا. دنیا کا کوئی امیر اور دولت مند آدمی کے پہن لینے کی وجہ سے وہ سونا مرد کے لیے حلال نہیں ہو سکتا ہے. اور عورت چاہے جتنی غریب ہو, گفٹ میں اگر کوئی شوہر دے دے, باپ دے دے, بھائی دے دے, تو لڑکی اور عورت سونا پہن سکتی ہے, سونا استعمال کر سکتی ہے, اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں. یاد رکھیے مرد کتنا ہی امیر ہو, سونے کا کاروباری کیوں نہ ہو, بزنس مین کیوں نہ ہو, یہی اسلام ہے. جو حرام کر دیا وہ حرام رہے گا. کسی بڑا اور دولت مند ہو جانے کی وجہ سے کوئی میرے بھائیوں حرام چیز کو حلال نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی نے اس صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی, اس کو اتارا اور اتارنے کے بعد زمین پر پھینک دیا, اور زمین پر پھینکتے ہوئے فرمایا فَتَرَحَهُ, زمین پر اس انگوٹھی کو پھینک کے کہا کہ میں نے مرد کے لیے سونا حرام قرار دیا, تم نے اس انگوٹھی کو کیسے پہن لیا؟ کسی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں ہے. لفظ پر غور کیجئے گا. اللہ کے نبی نے کہا کسی مرد کے لیے جائز نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کے لیے جائز ہے. وہ صحابی چاہتے تو اس کو اٹھا سکتے تھے اور اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹی کو دے سکتے تھے, لو بھائی ہمارے لیے تو جائز نہیں, تم پہنو, کیونکہ نبی نے کہا مرد کے لیے جائز نہیں. لیکن اس کے باوجود اس صحابی نے سونے کی انگوٹھی اٹھائی نہیں, زمین پر پڑی ہے تو پڑی رہنے دی. صحابہ نے کہا اٹھا لو, اس نے کہا کیوں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی نے مردوں کے لیے حرام کہا ہے, اپنی بیوی کو دے دینا, بہن کو دے دینا, بیٹی کو دے دینا, ماں کو دے دینا, کوئی بھی پہن لے گا گھر میں. اس نے کہا نہیں, اللہ کے نبی نے میری انگلی سے انگوٹھی نکالی, وہ رنگ نکالی, میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ جا اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی بیوی کو دے دینا. اگر آپ نے میرے ہاتھ میں دی ہوتی تو میں ضرور پہنا دیتا اپنے گھر میں, اپنی وائف کو, اپنی ڈاٹر کو, اپنی بیوی کو, بیٹی کو, سسٹر کو, بہن کو, کسی کو دے دیتا. لیکن نبی نے اس انگوٹھی پر نفرت کی نظر ڈال دی, گھرنا کی نظر ڈال دی, میری انگلی سے وہ رنگ نکال کر زمین کے اوپر پھینک دی. قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے, جس انگوٹھی پر, جس رنگ پر میرے نبی کی نفرت کی نظر پڑ گئی ہے, میں اس کو زمین سے اٹھا کر اپنے گھر میں ماں بہن بیٹی کو بھی پہنانا گوارا نہیں کرتا. ہم محبت کریں گے رسول سے. رات کے 12 بجے تک کیرم بورڈ کھیلنے والی قوم چوراہوں پر یہ محبت کرے گی محمد رسول اللہ سے. شراب کے رسیا اور دلدادہ قوم, تاڑی کی رسیا اور دلدادہ قوم, سود کو حلال کمائی کی طرح کمانے والے اور جوا دڑا اور سٹا لگانے والی قوم یہ دعویٰ کرے گی محبت رسول کا. انسانوں کی زندگی سے کھیلنے والی قوم اور پوری نسل انسانی کو تباہی اور بربادی کے ڈھے میں بہا دینے والی قوم, چرس اور گانجا اور افیم اور اسمیک, ہیروئن
پاؤڈر کی شکل میں بنا کر انسانوں کی زندگی سے کھلواڑ کرنے والی قوم یہ رسول سے محبت کا دعویٰ کرے گی؟ میرے بھائیوں، ہاشا و کلا، ہو نہیں سکتا یہ دو چیزیں ایک ساتھ ہو جائیں۔ اب جو اٹھ کے جائے گا میں سمجھوں گا وہی اس میں کیا ہے، میں سمجھوں گا وہی ہیروئن کا دھندا کرتا ہے۔ ہاں کسی کو پیشاب لگا ہو تو جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں سنیے، محبت کے یہ انداز تھے، ہم کہاں ہیں؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت کی۔ مسند احمد کی روایت ہے، مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ 10 باتیں میں نہیں بتا پاؤں گا آج، میں صرف 5 چیزیں بتلا رہا ہوں۔ نام تو 10 کا بتا دوں گا لیکن سمجھاؤں گا صرف 5 چیزیں۔ معاذ ابن جبل کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 چیزوں کی وصیت کی۔ کیا یہ 10 چیزیں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں؟ سنیے، دیکھیے، پہلی چیز فرمایا، پہلی چیز لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت۔ اے معاذ، اپنی پوری زندگی میں کبھی شرک مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، شرک مت کرنا، یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی دوسرے کو شریک مت کرنا۔ یہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ بیٹا دے یا بیٹی دے، یا بیٹے ہی بیٹے دے یا بیٹیاں ہی بیٹیاں دے، یا چاہے تو کچھ نہ دے، یہ اس کی صفت ہے۔ کسی اور کے اندر یہ مت ماننا، اس کے علاوہ کسی اور کو سجدہ مت کرنا، اس کے علاوہ کسی سے حاجت روائی و مشکل کشائی کا سوال مت کرنا، شرک مت کرنا۔ اور ظاہر ہے رحم مادر میں بنائے وہ، عورت کے پیٹ میں بچے کو پوری تخلیق کرے وہ، تو مستحق وہی ہے کہ اسی کو پکارا جائے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ۔ انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہیں ایسے ہی چھوڑ دے گا اور تمہارا حساب و کتاب نہ کرے گا؟ تمہیں ایسے ہی مر جانے دے گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا؟ کیا تم یہ سوچتے ہو؟ غلط سوچتے ہو۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنا، کیا انسان تو شروع میں ایک حقیر پانی کی بوند نہ تھا، ایک حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا؟ جو پانی تیری ماں کے پیٹ تک پہنچایا گیا، اس کے رحم تک، اس کی بچے دانی تک وہ پانی پہنچایا گیا، پھر اسی پانی کی ایک بوند سے اللہ نے جیتا جاگتا انسان بنایا، فخلق فسوا، بنا سوا کر درست کر دیا۔ اسی پانی کے قطرے سے تیری آنکھیں بنائی، تیری ناک بنائی، تیرا کان بنایا، تیرے ہونٹ بنائے، تیرے ہاتھ بنائے، تیرے پیر بنائے، تیرے ہاتھوں میں اور پیروں میں انگلیوں کے جوڑ بنائے، تیرے ہاتھوں کو اور پیروں کو موڑنے کی صلاحیت دی ہے، تیرے بال اگائے، تجھے ناخن دیے کھجانے کے لیے، چلنے کے لیے پیر دیے۔ یہ سارے کام اللہ نے رحم مادر میں کیے، عورت کے پیٹ کے اندر کیے۔ او تیری ماں کھانا کھا رہی تھی اور اللہ
تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا سر بنا رہا تھا، تیری ماں چل رہی تھی، اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی اور اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا۔ اللہ نے اسی پانی کے قطرے سے اتنا نرم بھیجا بنایا کہ 2 انگلیوں کے بیچ میں رکھ کے مسلنا چاہو تو مسل دو، اور اسی پانی کے قطرے سے اللہ نے اتنی مضبوط کھوپڑی بنائی کہ ہتھوڑا مارو تب جا کر ٹوٹے، اتنی مضبوط ہڈی بھی بنائی۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثى، اس نے رحم مادر کے اندر نر بھی بنا دیا، مادہ بھی بنا دیا، لڑکا اور لڑکی بھی بنا دیا۔ وہی اس بات پر قادر ہے، او میرے بندو، جب میں یہ سارے کام ماں کے پیٹ کے اندر کر سکتا ہوں، الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى، تو کیا وہ اللہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تیرے مرنے کے بعد قبر سے تجھے دوبارہ زندہ کر دے، تجھے دوبارہ اٹھا دے، تجھے دوبارہ قبر سے زندہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دے؟ پہلی بار جب میں کر سکتا ہوں تو دوبارہ نہیں کر سکتا؟ کوئی کام یہ مائک والا جس نے مائک بنایا، جب پہلی بار بنا لیا اس کو میں توڑ کے پھینک دوں تو دوبارہ بنا لے گا کہ نہیں بنا لے گا؟ جب پہلی بار بنا سکتا ہے جو مشکل کام ہے، جب پہلی بار بنا لیا تو دوبارہ تو بہت آسان ہے۔ جب اللہ انسانی شکل میں ہمیں، جبکہ ہمارا وجود بھی نہیں تھا، جب وہ وجود میں لا سکتا ہے، تو جب وجود آ چکا ہے تو اس وجود کو دفنانے کے بعد کیا دوبارہ وہ زندہ نہیں کر سکتا؟ وہ ہمیں کیا دوبارہ ہمیں اس مٹی سے اٹھا نہیں سکتا؟ علیہ ذالک بقادر علی یحیی الموتى، کیا وہ انسانوں کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ میرے پیارے ساتھیوں، سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو نسیں اور رگیں اور جوڑ ہیں، اگر ان کو لائن سے میڈیکل سائنس پڑھیے اور ڈاکٹروں سے پوچھئے، میرے بھائیوں، ان کو اگر لائن سے لگا دیا جائے، ایک جوڑ کو دوسرے جوڑ کے ساتھ، ایک نس کو دوسری نس کے ساتھ، ایک رگ کو دوسری رگ کے ساتھ، تو ایک انسان 980 میل پہنچ جائے گا۔ 980 میل تک انسان کا جسم پہنچ جائے گا۔ 980 میل پھیلے ہوئے اس جسم کو سمیٹ کر ایک بالشت سے بھی چھوٹی بچے دانی کے اندر اس اللہ نے قید کر دیا۔ آکسیجن اس نے پہنچایا، ہوا اس نے پہنچائی، کھانا پیٹ کے اندر اس نے پہنچایا، تمام زندگی کے سامان اس نے ماں کے پیٹ کے اندر کیے۔ اور جب تو پیٹ سے باہر آیا تو ابھی تک تیری ماں کی پستان سوکھی ہوئی تھی، لیکن تیرے باہر آنے سے پہلے اللہ کو تیری اتنی فکر تھی کہ اس نے تیری ماں کی پستان کو ملک سے، دودھ سے بھر دیا، تاکہ آئے میرے بندے تجھے کوئی تکلیف نہ ہو، تو دنیا میں آئے تو سب سے ہلکا پھلکا غذا کھاتا رہے، پیتا رہے۔ تجھے پیدا ہوتے ہی تیری ماں کی پستان میں ہم نے تیری غذا بھر دی۔ میرے بھائیوں، کتنا ناشکرا ہے وہ انسان کہ جب اللہ رب العالمین ماں کے پیٹ سے بچے کو پیدا کر دے اور باہر نکال دے، اور پھر اللہ کا نام لے کر غیروں کا نام لے لے اور دوسروں کا نام لے لے اور یہ کہے کہ یہ فلاں نے دیا ہے، اللہ کی کوئی قدرت نہیں۔ ناشکری ہے یہ۔ آئے معاذ شرک مت کرنا۔ ان قتلتا او حرقتا، چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے، اپنے آپ کو جلا کر راکھ کروا لینا، لیکن شرک مت کرنا۔ ایک چیز ہوتی ہے کفر اور ایک چیز ہوتی ہے شرک۔ اگر کسی کی جان جا رہی ہو، مصیبت ہو اور اس سے کفر کرایا جا رہا ہو، تو اپنی جان بچانے کے لیے کفر کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور اس سے شرک کرایا جا رہا ہو بچنے کے لیے، تو جان بچانے کے لیے شرک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دونوں کے انتر کو سمجھیے گا۔ اگر کوئی کمپٹی پہ بندوق رکھ کے کہو اللہ نہیں ہے، اللہ کا انکار کر، تو اللہ کا انکار کرنے، جان بچانے کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا انکار کر تب تیری جان بخشیں گے ورنہ شوٹ کر دیں گے،
اور اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو جان بچانے کے لیے اللہ کا انکار کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی دل سے نہیں، زبان سے۔ گھر آنے کے بعد پھر کہہ دو کہ اللہ میں نے دل سے تیرا انکار نہیں کیا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شرک کروائے اور یہ کہے کہ میرے سردار کو سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، میرے آقا میرے مالک کو سجدہ کرو، تب میں تجھے چھوڑوں گا ورنہ شوٹ کر دوں گا، تو اپنی جان بچانے کے لیے کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا جا سکتا ہے، سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سر کٹوا لینا، آگ میں جلایا جائے تو جلوا لینا، جلا کر راکھ کیا جائے تو کروا لینا، شوٹ کیا جائے تو شوٹ ہو جانا، لیکن اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرنا۔ شرک اور کفر کے انتر کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مسجد کا متولی اور سیکریٹری سود کھاتا ہے۔ جرجی صاحب جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں، کسی نے بتا دیا کہ جرجی صاحب آپ اس مسجد میں امامت کرتے ہو؟ جی۔ 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہو؟ جی۔ سود کے بارے میں بولو۔ جرجی صاحب کہتے ہیں سود کے بارے میں نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ اگر سود کے بارے میں بولیں گے تو متولی سیکریٹری ہمیں نکال دے گا مسجد سے، کیونکہ وہ سود کھاتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے سیکریٹری کو رزاق سمجھ لیا ہے، روزی دینے والا، تم نے اللہ کو روزی دینے والا نہیں سمجھا، جبکہ تجھے سود کے بارے میں بولنا چاہیے تھا۔ سیکریٹری نکالتا اللہ ایک دروازہ بند کرتا، 100 دروازے کھولتا ہے اپنے بندے کے لیے۔ تو کیوں متولی اور سیکریٹری سے ڈر رہا ہے؟ مجھ میں ایک عیب بڑا ہے کہ وفادار ہوں میں۔ بولتے وقت مجھے ہوش نہیں رہتا کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کس کی اوپر جا رہی ہے یہ بات۔ بعد میں جب میں اپنی تقریر سنتا ہوں تب سوچتا ہوں کہ یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ میرے بھائیوں، شرک اور کفر کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پہلی چیز کیا بتائی؟ ان لا تشرک باللہ شیئا ان قتلت او حرقت، شرک مت کرنا، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ یہ ہے پہلی چیز۔ اسلام سمجھو کیا ہے۔ دوسری چیز، بجلی گرے گی نوجوانوں کے اوپر۔ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ۔ ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ کروں تو ہماری ماں بہنوں کو بھی تھوڑا برا لگ جائے، لیکن شریعت کو بول رہا ہوں، سنیے گا، برا لگے تو میرے باپ کا کیا جا رہا۔ اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ والدین میں دونوں ہیں، ماں اور باپ دونوں۔ وَلَا تَوْقَنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے والدین کی، ماں اور باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ، یہ جملہ، یہ ورڈ، وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ تجھے حکم دیں کہ تو اپنا مال چھوڑ اور میرے گھر سے نکل جا، اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دے، تو تجھے اس بات پر بھی اپنے ماں اور باپ کا حکم ماننا پڑے گا۔ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا۔ اگر وہ تمہیں حکم دیں اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دو، اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دو، اور وہ تمہیں حکم دیں کہ اپنا مال یہیں پر چھوڑ دو اور بھاگو میرے گھر سے نکلو، تو تمہیں گھر بار چھوڑنا پڑے گا، اپنے بیوی بچے چھوڑنا پڑیں گے۔ ماں بہنیں کہہ رہی ہوں گی لو مر گئے، ہم تو گھر سے الگ کرواتے ہیں، یہ مولوی تو سب کو ٹائٹ کر دے گا۔ ماں باپ کا بہت بڑا درجہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ دے ہی نہیں سکتا، چاہے کتنا باپ غریب ہو، مسئلہ یاد رکھیے گا۔
آپ اپنا کماتے ہیں, باپ نے الگ کر دیا ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, باپ کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے, اب آپ چاہتے ہو کہ پیسے والے اپنے باپ کو زکوٰۃ دے دیں. کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. باپ تو دے سکتا ہے اپنے بیٹے کو زکوٰۃ, لیکن بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کیونکہ بیٹے نے جو کچھ بھی کمایا ہے وہ باپ کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو اور تیرا مال یہ تیرے باپ کا ہے, یعنی تو خود اپنے باپ کا ہے تو تیرا کمایا ہوا سب کچھ تیرے باپ کا ہے. مولانا صاحب آگے بڑھ جاؤ, زیادہ مت بولو, سن لیجئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ سنے ہو نا. اسماعیل علیہ السلام سے ملنے گئے, ملک شام وہ رہتے تھے. جب ملنے گئے تو انہوں نے وہاں شادی کر رکھی تھی, دروازے کو دستک دی. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں نہیں تھے, ان کی بیوی نے دروازہ کھولا, سامنے بوڑھا آدمی دیکھا, وہ پہچان نہیں پائی یہ کون ہے, وہ نہیں جانتی تھی. پوچھا کہ بیٹی تم کون ہو؟ کہا کہ میں اسماعیل کی بیوی ہوں. کہا کہ اسماعیل کہاں ہے؟ کہا وہ جنگل میں شکار کھیلنے گئے, گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا تو شکار کرنے گئے. اچھا گزر بسر تمہاری کیسی چل رہی ہے, گھر میں کیا ماحول ہے؟ کہتی بہت برا ماحول ہے بابا, بہت بری کنڈیشن ہے گھر کی. صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے, اور شام کو کھا لو تو صبح کچھ نہیں ملتا ہے. ایک پیسہ کماتے نہیں, گھر میں انکم ہے نہیں, شکار کے گوشت پر کب تک چلتا رہے گا معاملہ, گھر کی حالت بہت بری ہے. بس اتنا کہا تھا بیوی نے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹی جب تمہارے ہسبینڈ گھر پہ آ جائیں تو ان سے یہ کہہ دینا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے آپ کو سلام کہا ہے, اور جاتے جاتے اس نے یہ کہا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ خراب ہے, تمہارے گھر کی چوکھٹ خراب ہے, اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل دو. یہ کہہ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے, اور بیوی کہنے لگی چوکھٹ تو ٹھیک ہے, نئی چوکھٹ ہے, اچھی چوکھٹ ہے, گرمی میں ہوا آتی ہے, سردی میں روشنی آتی ہے, دھوپ آتی. یہ بڈھا سٹیا گیا, پاگل ہے, کہہ رہا گھر کی چوکھٹ خراب ہے, گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے. سمجھ نہیں پائی. جب اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے واپس آئے, کہا بیوی خیریت؟ کہا الحمدللہ. کہا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا. کہا اچھا, اس نے آپ کو سلام کہا ہے. سمجھ گئے ابراہیم علیہ السلام تھے وہ میرے باپ تھے. کہا اچھا سلام کہا ہے؟ کہاں. پھر کہا انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے, اور یہ کہا ہے کہ اسماعیل سے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہہ دینا کہ گھر کی چوکھٹ بیکار ہے, اس کو بدل دو. کہا بیوی پھر سے بتاؤ کیا کہا؟ کہا گھر کی چوکھٹ خراب ہے, گھر کی چوکھٹ بدل دو. وہ بڈھا تھا, سٹیایا ہوا تھا, دماغ سے پاگل لگ رہا تھا. بتاؤ گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے. کہا نہیں, وہ بڈھا سٹیایا ہوا نہیں تھا, میری بیوی وہ میرے باپ تھے, اور چوکھٹ تم ہو. کہاں کچھ پوچھا تھا؟ کہاں پوچھا تھا؟ گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی تھی؟ کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے کہہ دیا بہت برے حالات ہیں, صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا, شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا. کہا میرے باپ سمجھ گئے کہ تو اللہ کی ناشکر گزار بندی ہے, اللہ کی نافرمان بندی ہے, اللہ نے جس حال میں رکھا ہے تو اس پر صبر نہیں کر رہی ہے, اسی لیے میرے باپ نے کہا چوکھٹ بہت بری ہے, اس کو بدل دو. میری بیوی اب میں تمہیں اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ میرے باپ کا حکم ہے, لہذا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. اس زمانے میں طلاق کا جو دستور تھا اس کے مطابق اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی. میں نے کہا تھا نا ہماری ماں بہنوں کو برا لگے گا, یہ تو ابھی سب کو تیار نہ کر دے گا, ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ہم لوگ لڑتے ہیں. منظر یاد رکھیے گا. اب اسماعیل علیہ السلام جب طلاق دے چکے, الگ کر دیا, وہاں دوسری شادی کر لی. پھر 1-2 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر ملنے گئے, پھر دروازے کو دستک دی, پھر دوسری بیوی نکلی. کہا تم کون؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں. کہا اچھا وہ کہاں ہے؟
شکار کرنے گئے. او گھر میں گزر بسر بیٹا کیسی چل رہی ہے؟ کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے ہر حال میں اللہ کا شکر ہے. کہا بیٹی میں جا رہا ہوں، تمہارے ہسبینڈ گھر میں آ جائیں تو کہنا ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا ہے اور کہا تمہارے گھر کی چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کو برقرار رکھنا، اس کو قائم رکھنا. وہ کہتی بڈھا سٹیا گیا، میں نے کب چوکھٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہو رہی ہے اور یہ کہہ رہا چوکھٹ برقرار رکھنا. جب اسماعیل علیہ السلام آئے کہا بیوی نے کوئی بڈھا آدمی آیا تھا، بوڑھا اولڈ مین. کہا اچھا کیا کہا؟ کہا آپ کو سلام کہا. کہ اچھا اور کچھ کہا؟ اس نے کہا کہ چوکھٹ برقرار رکھنا صحیح ہے، ٹھیک ہے. کہا میری بیوی چوکھٹ تم ہو، اور اس نے کہا کہ تمہیں برقرار رکھنا یعنی تم اللہ کی فرما بردار بندی ہو، میرے باپ نے پہچان لیا تمہیں، اس بات سے خوش ہو جاؤ. آج کل سسر بھی ایسے ہونے چاہیے. امتحان لیں اپنی بہوؤں کا کہ وہ اللہ کی شکر گزار ہیں یا نہیں. نافرمان تو نہیں ہے، لیکن اس کے لیے سسر جی کو خود اللہ کا فرما بردار بننا پڑے گا. سسر جی خود حقہ پیتے ہوں اور امید رکھیں کہ میرے بیٹے کی بیوی بہت اچھی ہو جو میرا بیٹا میرے کہنے پہ چلے. جب تو اللہ اور اس کے رسول کے کہنے پہ نہیں چل رہا ہے تو تیری اولاد تیرے کہنے پہ چلے گی. میرے بھائیوں وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا کسی بھی کنڈیشن میں. ماں باپ بہت بڑی، مجھ سے پوچھئے ابھی 1.5 سال ہوا ہے میرے والد کو انتقال کیے ہوئے، اب مجھے کتنی کمی محسوس ہوتی ہے. میری گود میں جنہوں نے آخری سانس لی ہو اب کمی محسوس ہوتی ہے. اب سمجھ میں آتا ہے کہ باپ کو کیوں باپ کہا گیا ہے، کیا ہوتا ہے وہ. تصور کیجیے آپ. اور باپ کے ساتھ خدمت کرنے کے واقعات اور معاملات وہ بتلا رہا ہے جس نے پیدا ہونے کے بعد اپنے باپ کو نہیں دیکھا. 6 سال کی عمر میں جس نے اپنی ماں کو کھو دیا ہو، 8 سال کی عمر میں جس نے اپنے دادا کو کھو دیا ہو، وہ بتلا رہا ہے باپ اور ماں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے، وہ بتا رہا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، بہت بڑی نعمت ہے جن کے پاس ماں اور باپ دونوں ہیں، قدر کر لو. یا جن کے پاس دونوں میں سے ایک ہے قدر کر لو. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب نے حکم دیا ہے عبادت صرف اللہ کی ہوگی بس. اور اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً کہا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور باپ کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. میں نے ترجمہ کیا احسان کرو. احسان جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. احسان میں ہر نیکی شامل ہے، ہر نیکی. یعنی تمہارے باپ کو اگر دونوں پیروں سے لنگڑے ہوں، ہاتھ نہیں ہیں یا کمزور ہو چکے ہیں، بیٹھے ہیں، کہا بیٹا مجھے ذرا دروازے کے باہر کرسی پہ بٹھا دو، مجھے تھوڑی دیر دھوپ میں بیٹھنا ہے، سردی لگ رہی ہے مجھے، تو آپ کے اوپر فرض ہو جائے گا کہ آپ اپنی پیٹھ کو سواری بنا دیں اور اپنے باپ کو اپنی گود میں لائیں اور باہر سڑک پر دھوپ میں کرسی لگا کر اپنے باپ کو بٹھائیں. یہ احسان میں شامل ہے، یہ آپ کے اوپر فرض ہو جاتا ہے. اگر آپ کا باپ بیمار ہو جائے تو یہ مت دیکھو کہ خرچہ کتنا جا رہا ہے، اپنی الماریوں کا لاک کھول دو. اگر آپ کے باپ کی زندگی ایک دن بھی بچ رہی ہے اور اس کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے تو لاکھوں روپیہ مت دیکھو، یہ احسان میں شامل ہے. اس لیے کہ باپ نہ ہوتا، اگر تجھے پیدا نہ کیا ہوتا تو یہ دولت تیرے پاس نہ ہوتی. تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، اس لیے اپنے باپ کو راضی کرو ہر حال میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں. ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ اپنی لنگڑی لولی اور اندھی ماں کو طواف کرا رہا ہے اپنے گود پہ اپنی پیٹھ پر لاد کر. حضرت عمر نے کہا مبارک ہو، یہ تمہاری ماں ہے، اللہ نے تمہیں خدمت کرنے کا موقع دیا، تم اپنی ماں کو طواف کرا رہے ہو. اس آدمی نے پوچھا